الحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. بآواز بلند صلوات. عشرہ محرم الحرام کی یہ دوسری مجلس ہے اور ہمارا عنوان قرآن مبین اور اسماء امیر المؤمنین اپنے ابتدائی مراحل میں ہے. اور کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ ہم نے یہ جانا کہ جو اللہ کے اسماء حسنہ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور امیر کائنات نے فرمایا انا اسماء الحسنہ، وہ میں ہی اسماء حسنہ ہوں جو اللہ کے لیے ہوں. کل کی مجلس کا آخری فقرہ جو میں نے فضائل کا تلاوت کیا وہ یہ تھا کہ مولا سجاد نے اپنے دادا کی قبر پہ ارشاد فرمایا السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم، آپ پر میرا سلام. یہ فکرہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کا پسندیدہ اسم. اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں جو اللہ کا یہ پسندیدہ اسم ہے یہ پہلی دفعہ آیا کہاں پہ. چونکہ قرآن اور علی کا تعلق ایسا ہے جو کل کی مجلس میں آیا ہے. چونکہ اگر علی قرآن سمجھاتے ہیں تو قرآن بھی علی سمجھاتا ہے. چونکہ قرآن کتاب اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے. قرآن کلام اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے. قرآن ہدایت ہے اور علی وہ ہادی ہے کہ جس کے بغیر قرآن ہدایت نہیں کرتا. چونکہ خود علی امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جب تک میں کسی کے دل میں نہ ہوں قرآن اس کے دل میں نہیں اتر سکتا. دل میں علی نہ ہو لاکھ تلاوتیں کرتے رہو، قرآن یہاں سے جھانک کر دیکھے گا ابو طالب کا بیٹا نہیں ہوگا تو الحمد بھی لعنت بھیج کے واپس آ جائے گا. جو بندے انتظار میں تمہید کی تمہید آج ہے ہی نہیں. مل کے بولو حیدری. قرآن اور علی کا ساتھ ایسا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سمجھ آتے ہیں. اور مجتبیٰ شاہ جی، ظاہر شاہ جی، ثقلین شاہ جی، آج جو میں نے قرآن سے اپنے مولا کا پہلا اسم تلاوت کرنا ہے، ضروری ہے کہ ذہن میں رکھ لینا کہ مولا سجاد نے فرمایا ہے میرا سلام ہو اللہ کے پسندیدہ اسم پر، اور وہ کوئی اور نہیں فرزند ابو طالب امیر کائنات یعقوب الدین مولا علی ہے. آج جو میں نے مولا کا اسم پڑھنا ہے وہ قرآن کی ایک تو سب سے پہلی آیت ہے، دوسرا وہ اسے بھی آتی ہے جسے باقی قرآن نہیں آتا. وہ آیت پتہ ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جو سمجھ گئے اسے ممبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے. جو قرآن مجید میں میرے مولا علی کا پہلا اسم آیا ہے وہ کوئی اور نہیں، یہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہی تو قرآن کی ابتدا ہے، یہی تو قرآن کا آغاز ہے. چلو اس کی طرف بڑھنے سے پہلے
رسول اکرم کی 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ذرا بسم اللہ کو سمجھنے کے لیے تمہارے ذہن کی کھڑکی اور کھل جائے۔ رسول اکرم نے فرمایا بسم اللہ ہر آسمانی کتاب کی کنجی ہے۔ بسم اللہ قرآن کی تمام سورتوں کا تاج ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید کے اندر جو پہلی آیت ہے بسم اللہ، رسول فرماتے ہیں جو رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے تو پوری رات لی جانے والی ہر سانس عبادت ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات ماں۔ نتیجہ تو میں تمہیں مجلس سے پہلے ہی دے چکا ہوں لیکن اب فضائل سنتے جانا۔ اور امام صادق نے فرمایا یہ بسم اللہ ہمارے شیعوں کے لیے بڑی ضروری ہے، چونکہ ہمارے اکثر شیعہ اپنے امور شروع کرنے سے پہلے اسے ترک کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ انہیں امتحان اور مشکل سے گزارتا ہے تاکہ وہ دوبارہ بسم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ جو چیزیں آج محمد علی ورک کے سینے میں وہ میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ اللہ شیعوں کو مشکل میں امتحان میں ڈالتا اس لیے ہے تاکہ جو وہ بسم اللہ ترک کر چکے ہیں وہ اس کی طرف لوٹیں۔ تو شروع کرو، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ امیر کائنات فرماتے ہیں جو بندہ ہر کام سے پہلے کہے نا بسم اللہ، بولنے سے پہلے بسم اللہ، کسی کی بات سنے تو کہے بسم اللہ، باپ بلائے تو کہے بسم اللہ، ماں بلائے تو کہے بسم اللہ، اساتذہ آواز دیں تو کہے بسم اللہ، کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ۔ کہ یہ بسم اللہ کی عادت جس کی پکی ہو گئی نا، میں اور محمد پلے سرات پہ اس کا چہرہ دیکھتے گئیں گے۔ بسم اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تم سدا سلامت رہو۔ میرا پیغام پہنچ گئے نوجوانوں تک۔ اتنی ضروری ہے یہ بسم اللہ جو پہلا اسم علی ہے قرآن مجید کے اندر۔ چلے آپ نے اتنے شوق سے سنا ہے تو میں پہلے بسم اللہ کی تشریح بھی آپ کو سنا دوں۔ حوالہ کتاب کا پہلے بھی دے دیتا ہوں، درمیان میں بھی دے دیتا ہوں، آخر میں بھی دے دوں گا، چونکہ بڑی تکلیف ہے منکر فضائل کو کلپ کاٹ کاٹ کے فیس بک پہ لگانے کی۔ جس کو باپ کا بھی نہیں پتا نا اسے بھی فیس بک کا پتا ہے۔ آپ اچھانا خیرات مانگنا علی کے شیعہ جتنے بیٹھے، تو پہلے حوالہ لے لے منکر جی، اس کے بعد میں روایت شروع کرتا ہوں۔ معانی الاخبار، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، بندے نے امام صادق سے پوچھا مولا یہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الباء بہا اللہ، با سے مراد اللہ کی خوشنودی ہے، السین ثنا اللہ، سین سے مراد اللہ کی بلندی ہے، المیم ملک اللہ، میم سے مراد اللہ کی سلطنت ہے۔ پیر سکلین شاہ جی روایت کا اگلا حصہ میں حوالہ پہلے دے چکا ہوں، پھر درمیان میں دیتا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ مانی الاخبار تمہیں اردو بازار سے بھی مل جائے گی، چونکہ روایت کا اگلا حصہ کمزور دل والوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ کہ مولا یہ تو بے اسم کا مطلب ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الف کا مطلب ہے اعلیٰ اللہ، یعنی وہ نعمتیں جو ہماری ولایت کا صدقہ نازل ہوئی۔ مجھے پتا تھا بڑے بڑے سوچ آف ہونے والے ہیں، میں نے اسی لیے پہلے کہا ہے شیخ صدوق معانی الاخبار کا اسم اللہ میں جو الف ہے اس کا مطلب ہے اعلیٰ اللہ، یعنی وہ نعمتیں جو اللہ نے مخلوق پر ہماری ولایت کا صدقہ نازل کی ہے۔ بندہ کام کے کہتا ہے تو یہ جو اللہ نے تشدید والا لام ہے یہ کیا ہے؟ کہ اس سے مراد ہے ہماری ولایت جو لوگوں پر واجب ہے۔ علی کی عزت کی قسم مجھے پتا تھا آدھے بندے چپ کر جائیں گے، میری بلا سے کوئی بھی نہ بولنے، لیکن میں اگلا فکر کرنے لگا۔ الف سے مراد ہے اعلیٰ اللہ،
صدقہ نازل ہوئی۔ لام سے مراد ہے، مجھے نہ پکڑنا، شیخ صدوق سے پوچھنا، معنی الاخبار میں لکھا ہے جو اللہ میں لام ہے اس کا مراد ہے وہ ولایت محمد و آل محمد جو لوگوں پر واجب کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے۔ مولا ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہے کا مطلب ہے ہوان یعنی رسوائی ان کے لیے جنہوں نے ہمارا انکار کیا، رسوائی ہے ان کے لیے، رسوائی ہے۔ نوجوانوں میں فکرہ دے رہا ہوں، سنبھالنا میری امانت، تمہاری ذمہ داری۔ الف سے مراد وہ نعمتیں جو ولایت کا صدقہ آئی، لام سے مراد وہ ولایت جو واجب ہوئی، ہے سے مراد وہ رسوائی جو ان کا انکار کرنے پہ آتی ہے۔ کیا کہنے پروردگار تیری عزت کے، تو نے اپنے نام میں بھی تولا اور تبرہ رکھا۔ ہمیشہ زندہ باد۔ جن کے چہروں پر مسکر، ایک سلوات بھیجیں، جن کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے وہ زندہ باد، جن کے چہروں پہ زیادہ مسکراہٹ ہے وہ زیادہ زندہ باد، اور جن کے چہرے خوشی سے سرخ ہو گئے نا وہ بھی زندہ باد، ان کے ماں باپ بھی زندہ باد۔ مل کے بولو حیدری۔ اللہ کیا شان ہے تیرے اسم کی، تو نے اس میں بھی تولا اور تبرہ رکھا۔ اب کرن مولوی، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آج میں کہتا ہوں ہمارے لیے الف لام ہے، اللہ کافی ہے۔ ان کو مانے گا تو اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہے، ان کو چھوڑا اللہ اللہ کر کے بھی رسوا رہے گا۔ ہمیشہ زندہ باد۔ یہ ہے بسم اللہ۔ کیا ہے؟ خدا کی قسم حقیقت بسم اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ بسم اللہ اتنی عظمت والی شے ہے، معصوم فرماتے ہیں جبرائیل ہر آیت کے ساتھ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تھا۔ پہلی دفعہ سنو تو زیادہ خوش ہوا کرو۔ جبرائیل ہر آیت کے ساتھ 3 مرتبہ کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو بسم اللہ پورے قرآن سے افضل ہے۔ کل کی میں مجلس میں بتاؤں گا کہ یہ الگ نہیں بلکہ جز ہے سورہ الحمد کا، اور قرآن کا آغاز بھی یہی ہے۔ آج صرف یہ بسم اللہ سننا۔ یہ اتنی عظمت والی ہے بسم اللہ کہ جبرائیل ہر آیت کے ساتھ 3 مرتبہ کہتے تھے بسم اللہ۔ ذہن میں جملہ ہے نا، میرا سلام ہے اللہ کے پسندیدہ اسم پر، تو بسم اللہ کا ترجمہ تو بچوں کو بھی آتا ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ چلیں آج بچوں اور بزرگوں سمیت میں سب کی تائید لے لیتا ہوں، یہ تو پرائمری جماعت میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے میٹھے مدنی آقا پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے لفظ کیا ہے؟ سارے فوراً کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا بے اسم ربک، اے میرے حبیب پڑھئے اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ کون ہے اللہ کا پسندیدہ اسم؟ یہ جملہ ذہن میں رکھو گے تو باقی فضائل سمجھ آئیں گے۔ یعنی بسم اللہ پہلی آیت ہے، اقرا باسم ربک الذی پہلی وحی ہے۔ چونکہ اقرا سے پہلے بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی، بسم اللہ پہلی آیت ہے، اقرا باسم ربک آیت، یعنی قرآن کی پہلی آیت بھی علی، وحی کی پہلی آیت بھی علی۔ آپ صدا سلامت رہے، توجہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بسم اللہ اتنی عظمت والی، اور کئی بندے ہوتے ہیں سکلینچر جی، ان کو نا حدیث معصوم سے بھی زیادہ کسی مولوی اور کتاب کے حوالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے سامنے اتنے بیدار ولایتی لوگ بیٹھے ہیں
کہ مجھے یہ حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن چونکہ لائیو چل رہا ہے پوری دنیا میں تو میں یہ حوالہ دینا لازمی سمجھتا ہوں۔ خمینی صاحب کی کتاب ہے تفسیر سورہ الحمد، کئی بندوں نے تائید کر بھی دیا، اس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ وہ ہے جس سے ہر شے کا آغاز ہوا، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، رسول اللہ کی حدیث بیان کی کہ بسم اللہ تمام موجودات کی ابتدا کا نام ہے، ہر شے کا مرکز و محور ہے بسم اللہ۔ جو ابھی بھی ساتھ نہیں ملا وہ اگلے فکرے پہ مل جائے۔ یہ مصر کا بازار ہے، ترازو لگا ہوا ہے، یوسف نبی ایک پلڑے میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے پلڑے میں پورے مصر کی دولت آ گئی ہے۔ عزیز مصر نے خزانوں کے منہ کھول دیے، خزانوں پہ خزانے آ رہے ہیں، لیکن یوسف کا پلڑا بھاری ہے، خزانوں کا پلڑا ہلکا ہے۔ کہ میں کم سن ہوں لیکن وقت کی حجت ہوں، تو مصر کی دولت کے سمیت پورے زمین و آسمان بھی لیا تو آج یوسف تلنے والا نہیں۔ عزیز مصر جناب پوتیفر نے پوچھا اے پیغمبر خدا پھر یہ بتانا اگر تو حجت ہے تو تجھے خریدنے کا طریقہ کیا ہے؟ یوسف کہتے دولت سے تو میں نہیں بکتا، میں ایک چیز سے بک سکتا ہوں، اگر تجھے مجھے خریدنے کا شوق ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ کاغذ قلم لے کے آ، پہلی شرط یہ ہے کہ کاغذ قلم لے کے آ۔ عزیز مصر کا بے غیرت نہیں تھا، اسے پتا تھا نبی مانگے تو لانا پڑتا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری، حیدری، محمد آل محمد صلوات۔ نتیجہ نہیں دیا حماد شاہ جی، لیکن ان کے جو کھلے ہوئے چہرے ہیں نا ان کو دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نتیجہ بڑی جلدی دے دوں۔ کہ کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم آیا، کہ اب میں لکھوں گا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اللہ کے اسم کی مدد کے ساتھ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ کہا میں اس کاغذ کے ٹکڑے کا کیا کروں؟ کہا یہ ساری دولت ہٹاؤ، دولت ہٹی، کہا بسم اللہ اس میں رکھو۔ جو ہی بسم اللہ اس پلڑے میں آئی، بسم اللہ والا پلڑا وزنی، یوسف والا پلڑا ہلکا۔ عزیز مصر کہتا ہے میں نے یوسف خرید لیا بسم اللہ کے عوض، یعنی قرآن کی ایک آیت کے عوض یوسف تل گیا۔ اب آ جاؤ مدینے میں حسن و حسین کی اماں فضا 15 روٹیاں پکا کے کھڑی تھی، 15 روٹیوں کے بدلے میں سورہ دہر کی 30 آیتیں آ گئی۔ جو ایک آیت کے عوض تل جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس کی ایک روٹی پر 2 آیتیں آئے اسے اماں فضا کہتا ہے۔ جتنے نوجوان ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنے میرے دوست ہیں، جے مل کے بولو حیدری۔ دنیا نہیں سمجھی۔ ابھی حسان نے ایک شعر پڑھا تھا نا پاک معظمہ پر، تو میں اسی کے لیے ایک جملہ یہیں سے متصل کر کے اور آگے بڑھنے لگا۔ جناب سیدہ فضا صلوات اللہ علیہا، اس بی بی کے تعارف کے لیے ایک ہی فکرہ کافی۔ جبرائیل آتا تھا نا، کبھی درزی بن کر، کبھی روٹیاں لینے، تو یہ دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، دروازہ کھٹکھٹا کے بس خاموش۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے والا جبرائیل جس کے سامنے چپ کھڑا رہے اسے فضا کہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میں تم سے راضی ہوں، میرا اللہ تم سے راضی ہوں۔ توجہ پہ یہ بسم اللہ اتنی اہم ہے۔ چلو یوسف تو تل گیا بسم اللہ کے عوض، یہ نوح کو کیا ہوا؟ کشتی میں لوگوں کو بٹھا رہا ہے،
سورہ ہود آیت نمبر 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا سوار ہو جاؤ اس پر بسم اللہ مجرہا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ سوار ہو جاؤ اس پر. یہ جو کشتی کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے نا یہ اللہ کے اسم کی مدد سے ہے. توجہ بھائی, یہ جو کشتی کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے یہ اسم اللہ کی مدد سے ہے. اب سمجھ آیا؟ جس بسم اللہ کے عوض یوسف تل جائے نہیں, میں پھر پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ کا ایک اور نام ہے جنت القرآن, قرآن کی ڈھال. خدا کی قسم یہ بسم اللہ میں اللہ جانے کیا راز ہے. قرآن کی ڈھال ہے بسم اللہ, کلید کتب سماوی ہے بسم اللہ, سورتوں کا تاج ہے بسم اللہ, یوسف کی منزل مراد ہے بسم اللہ, نوح کی کشتی کی نجات ہے بسم اللہ, رات کو سونے سے پڑھو تو پوری رات کی عبادت ہے بسم اللہ. یہ بسم اللہ کے اندر راز کیا ہے مجھے نہیں پتا. عبداللہ ابن عباس نے کیوں پوچھ لیا تھا علی سے یا علی آج سورہ الحمد کی تفسیر بیان کرے. علی نے کہا عبداللہ مغرب کے بعد آ جانا. مغربین کے بعد علی عبداللہ کو لے کے بیٹھ گئے, کل لکھنا شروع کرو. ابھی بسم اللہ کی تفسیر علی نے شروع کی, پوری رات گزر گئی, ادھر فجر کی آزان ہوئی. عبداللہ کہتے ہیں یا علی پوری رات گزر گئی ہے لیکن ابھی تک تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. یا علی زدنی بیانن, یا علی اور بیان فرمائیے. علی نے فرمایا میں 80 اونٹ تفسیروں کے بسم اللہ کی لاد دوں گا لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوتی. تمہارے لیے علی صرف اتنا بتا کے جا رہا ہے, سنو اللہ نے جو کچھ 18,000 عالمین میں رکھا وہ اس کائنات میں رکھا, جو اس کائنات میں رکھا وہ تمہاری دنیا میں ہے, جو اس دنیا میں ہے وہ چاروں الہامی کتابوں میں ہے. جو توریت, زبور اور انجیل میں آیا اسے اللہ نے قرآن میں رکھا, جو اللہ نے قرآن میں رکھا اسے سورہ یاسین میں رکھا. کیونکہ عبداللہ ابن عباس پوچھ بیٹھا تھا بسم اللہ ختم نہیں ہو رہی, کہ جو سورہ یاسین میں ہے وہ یاسین کی یہ میں ہے, جو یاسین کی یہ میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, جو سورہ الحمد میں ہے وہ صراط مستقیم میں ہے, جو صراط مستقیم میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ الرحیم کی میم میں ہے, جو الرحیم کی میم میں ہے وہ الرحیم کی یہ میں ہے, جو الرحیم کی یہ میں ہے وہ الرحمن کے نون میں ہے, جو الرحمن کے نون میں ہے وہ اسم اللہ میں ہے, جو اللہ میں ہے وہ بے اسم میں ہے. اور بے کا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, نعرہ حیدری. کیا بات, آپ ہمیشہ زندہ باد. اور بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب. میں صرف بزرگوں سے اس جملے پر دعا لینے لگا ہوں. نوجوانوں کو شاید سمجھ آئے نہ آئے لیکن عقیدے والے بندے کو سمجھ آئے گا. کتابوں میں 2 طرح کے فکرے لکھے, ایک لکھا ہے انا نقطہ تحت البا, میں بے کے نیچے والا نقطہ ہوں. ایک لکھا ہے انا نقطہ بائے بسم اللہ, میں بسم اللہ کا نقطہ ہوں. میں نے تحت والا لفظ پڑھا ہی نہیں چونکہ جو کسی کے نیچے ہو وہ علی نہیں. آپ صدا سلامت رہے, جہاں سے دعا میں نے لینی تھی وہ میں نے لے لی ہے. مل کے بولو حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پسندیدہ اسم کا اسم ہے. میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. یہ جو بسم اللہ نازل ہوئی ہے نا, نازل, رسول اکرم نے اسی بسم اللہ کے لیے فرمایا کہ اللہ نے صرف 2 نبیوں پر بسم اللہ کو نازل کیا, ایک سلیمان ابن داؤد پر اور ایک مجھ پر. بندے کہتے تو پھر فرق کیا رہا, کہ سلیمان کے اوپر ایک بار, مجھ پر کئی بار. آپ اٹھانا خیرات مانگنا, ضروری تو نہیں کہ سارے جملے یہاں پڑھے جائیں تو تمہیں سمجھ آئے, تھوڑی سی آواز اس کی بڑھائیے. سلیمان ابن داؤد پر ایک دفعہ,
اور مجھ محمد مصطفیٰ پر کئی دفعہ. رسول خدا فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ بسم اللہ نازل ہوئی تو تمام ہوائیں مشرق کی طرف جا کے ٹھہر گئیں. جانوروں پہ سکتہ طاری ہو گیا. سمندروں کا پانی اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا. ریت کے ذرات صحرا میں اڑنا چھوڑ گئے. علی کی عزت کی قسم مجھے نہیں پتا یہ بسم اللہ نازل ہو رہی ہے یا شام کے دربار میں علی کی بیٹی نے کن کہہ دیا ہے. آپ صدا سلامت رہے. جسے جملہ سمجھ آیا ہے وہ بندہ زندہ باد ہے. یہ تو بالکل ایک جیسا منظر ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو ایسا ہو. یادیں ذہن میں ہے. میرا سلام اس پر جو اللہ کا پسندیدہ اسم ہے. جناب سید ایک حوالہ میں نے مفاتیح الجنان سے کل دیا, ایک میں آج دینے لگا ہوں. دعائے مشلول کا پہلا فکر ہے جو مولا علی نے ایک نوجوان کو تعلیم کی تھی اس کی حاجت روائی کے لیے, اور اس نے وہ دعا پڑھنے کے بعد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. رسول نے فرمایا یہ جو تو نے دعائے مشلول پڑھی ہے نا تیری حاجت اسی وجہ سے روا ہو گئی ہے. میں بتاؤں دعائے مشلول کا پہلا فکرہ کیا ہے؟ چونکہ فکرہ ہے سمجھنے والا, آواز آہستہ ہوگی, پھر میرے حصے کا اگر بول سکو تو بولنا ورنہ پیغام تو میرا پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. دعائے مشلول مفاتیح الجنان میں مجتبی شاہ جی پہلا فکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک باسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے اس اسم کا واسطہ دے کر جو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون ہے اللہ کا پسندیدہ اسم؟ آگے چلو. ایک دفعہ نازل ہوئی سلیمان ابن داؤد پر, کئی دفعہ محمد مصطفیٰ پر. میرے اور آپ کے چھٹے معبود صداقت مولا فرماتے ہیں سنو, اللہ نے اس بسم اللہ کے ذریعے محمد مصطفیٰ کو انبیاء پر سرداری عطا کی. اچھا اگر جس کو پتہ ہے کہ بائے بسم اللہ کون ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کا اسم ہے, اور اگر اب بھی وہ بندہ سوچے کہ کب بولنا ہے تو پھر اس کی مرضی کب بولنا ہے. اس بسم اللہ کے ذریعے مصطفیٰ کو انبیاء کی سرداری دی. چونکہ جو بسم اللہ محمد کو ملی ہے نا وہی تو ناصر انبیاء ہے, وہی تو انبیاء کا مددگار ہے. اللہ نے جب یہی بسم اللہ جناب سلیمان ابن داؤد کو عطا کی نا تو ساتھ اللہ نے کہا سلیمان میں تجھے وہ شے عطا کر رہا ہوں کہ جو مجھے اس بسم اللہ کے ذریعے پکارے گا تو میں اس کو ایسا اجر دوں گا کہ جیسے اس نے تیری سلطنت کے برابر مال صدقہ کیا ہو. جملہ بڑا تھا لیکن کئی بندے پیچھے رہ گئے ہیں, میں تھوڑا سا ادھر مخاطب ہو رہا ہوں. اللہ نے فرمایا سلیمان تیری حکومت ہے ہواؤں پر, درندوں پر, پرندوں پر, ہر شے پر, جنوں پر, انسانوں پر. تجھے ملک عظیم جو ملا ہے تو تیری ساری سلطنت کا بدلہ میں اس بندے کو اجر دوں گا جو ایک دفعہ مجھے یوں پکارے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا. سلیمان نبی کی سلطنت پتہ ہے کیا تھی؟ سلیمان نبی کی سلطنت کا اندازہ تمہیں ابھی ہو جائے گا. سورہ نمل کی 20 سے 31 نمبر آیاتوں کو خلاصہ میں پیش کرتا ہوں اور اسی کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا. دیوان عام لگایا ہوا تھا. سلیمان ابن داؤد نے ایک نظر دوڑائی نبوت والی. سلیمان نے دیکھا سارے موجود ہیں لیکن ہدہد نہیں ہے. تیار ہو جانا بھائی, فکر بڑے ہیں, میں خصوصاً نوجوان اور بچے, بزرگ تو پورا واقعہ پہلے جانتے. سارے موجود تھے لیکن ہدہد موجود نہیں تھا. سلیمان نے کہا وہ کہاں ہے
جو مجھے بتائے بغیر ابھی تک نہیں پہنچا؟ کیا دیکھتے ایک دفعہ ہدہد آیا، کہا سلیمان نبی میں رستے میں ایک جگہ رک گیا تھا، اس جگہ کا نام ہے ملک سبا، عجیب لوگ ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے، نام ان کا بلقیس ہے۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، وہ رب اعلیٰ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ کیا فہم و فراست ہے سلیمان کی سلطنت کی، ایک عام سی ہدہد کا۔ جب یہ معیار توحید ہے تو اللہ جانے جو فخر سلیمان ہے اس کا دلدل کیا ہوگا۔ اللہ کرے میں تمہیں جملہ سمجھا دوں، جب سلیمان کے عام سے ہدہد کا یہ معیار توحید ہے تو اللہ جانے فخر سلیمان کا دلدل کتنا توحید شناس ہے۔ کیوں؟ ہدہد سلیمان سے پوچھے بغیر رستے میں رک گیا تھا، دلدل خیبر جاتے ہوئے نہیں رکا۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی، مل کے بولو حیدری۔ اب سلیمان ابن داؤد نے وہ فکرہ کہا اے ہدہد یاد رکھنا، یہ سورہ نمل آیت 22 سے 31 تک کا خلاصہ ہے، چونکہ ساری آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں، بڑا مختصر 5 منٹ میں فضائل سمیٹ رہا ہوں۔ اگر تو سچی نکلی تو ٹھیک ہے، تیری جان بخشی، اگر تیرا دعویٰ صحیح نہ ہوا تو پھر میں تجھے ذبح کروں گا اور یہی تیری سزا ہوگی۔ کہنے لگا تجھے آزمانے کے لیے میں ایک خط لکھتا ہوں۔ خط لکھا جناب سلیمان ابن داؤد نے، اور یہی ہے سورت نمل کی آیت نمبر 30۔ خط لکھا اور وہ خط کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے ابھی تک مجلس سمجھ نہیں آئی اس بندے کو میں نہیں سمجھا سکتا۔ کہا ہدہد یہ خط لے جانا اور ملکہ کے دربار میں رکھ کر پیچھے ہٹ جانا، پھر دیکھنا وہ اس خط کو دیکھ کے کرتے کیا ہے۔ خط جب آیا تو ملکہ سبا بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا سنو، میرے پاس الیہ کتاب کریم، ایک بڑا کریم خط آیا ہے جس کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ سلیمان نے لکھا ہے سرکشی نہ کرنا اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جانا۔ کیا صرف بسم اللہ پڑھ کر ملک سبا کی ملکہ بلقیس اور اس کے حواری ایمان لے آئے؟ آج میں وہ تحفہ دینے لگا ہوں جو نوجوانوں کے لیے نہیں، میرے بزرگوں کے لیے بھی باب مدینۃ العلم کی ملی ہوئی خیرات ہے جو آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ اس خط کا سرنامہ کلام تھا بسم اللہ، پورا خط بسم اللہ نہیں تھا۔ جانتے ہیں سلیمان نبی نے خط میں کیا لکھا تھا؟ حوالہ میں دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے انوار بسم اللہ، جناب حسن رضا قدیری کی لکھی ہے، نجف میں بیٹھے ہیں مجتہد ہیں، وہ لکھتے ہیں سلیمان نے لکھا تھا اس خط کا سرنامہ کلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملک سبا کی ملکہ بلقیس۔ یاد رکھنا میں تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں اور یہ جو بسم اللہ لکھ رہا ہوں اس بسم اللہ کے ساتھ تم ایک خدا کو پکارنا شروع کر دو، دل میں آخری نبی محمد اور ان کی آل کی محبت رکھتے ہو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا میں ادھر والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، دیکھتا بھی کم ہوں لیکن بولتے بھی آپ زیادہ ہیں۔ کہا اگر محمد و آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے تو بسم اللہ پڑھے گی تو اے ملک سبا کی ملکہ بلقیس، اللہ تجھے ایسی حسنہ عطا کرے گا کہ تیری ساری دولت سے بھی زیادہ ہے۔ اب مسلمان ہو کے میرے پاس آ جا، ایک ایسی حسنہ عطا کرے گی، ایک ایسی حسنہ تجھے عطا ہو جائے گی جو ساری دولتوں سے بھی زیادہ ہے۔ علی کی عزت کی قسم ابراہیم شاہ جی، اس منبر حسین کی عزت اور عظمت کی قسم، میں فکر غلط کروں، حوالہ غلط ہو کر یا منبر کی جگہ تختہ دار سجا لینا، اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 9
89 اور 90 کے اندر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کوئی ایک نیکی ایسی ہے جو اس کو بچا لائے گا تو پھر بغیر حزن و ملال کے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 90 میں تھا ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور کوئی ایک گناہ ایسا ہے جس کو کرنے والا خالی جہنم میں نہیں منہ کے بل جہنم میں جائے گا۔ بندے نے امام صادق سے پوچھا اصول کافی کی دوسری جلد کا حوالہ لکھ لو، کمالہ و نیکی کون سی ہے جس کے بغیر سیدھا جنت میں؟ کہ ہماری ولایت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ ہے سلیمان کی تبلیغ۔ زندہ باد۔ چلو اگلا فکرہ میں تمہاری طرف دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ایک نیکی ہے ہماری ولایت کا مولا، وہ ایک گناہ کون سا ہے؟ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جس کو کر کے منہ کے بل جہنم میں چلے جائیں، جس کو کر کے منہ کے بل جہنم میں چلے جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں وہ ہماری ولایت کا انکار ہے، وہ ہماری ولایت کا انکار ہے۔ میں اس لیے مطمئن ہوں چونکہ جملہ تو میں نے پورا پڑھا ہی نہیں، وہ ہماری ولایت کا انکار ہے جسے کر کے صرف جہنم میں نہیں، علی عمران شاہ جی منہ کے بل جہنم میں۔ میں نے کہا اے فرزند جناب سیدہ کونین، اے میرے معبود صداقت مولا، اے حقیقی رہبر معظم، اے میرے آیت اللہ العظمی شہنشاہ، مجھے ذرا یہ تو بتا دے کہ اس کا ہاتھ جہنم میں کیوں نہیں جائے گا، شکم جہنم میں کیوں نہیں جائے گا، چہرہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ میرے مولا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے گا تو اس کا پہلے قدم جہنم میں، چونکہ وہ مصلے پر نہیں آتا تھا۔ جو روزہ چھوڑے گا اس کا شکم جہنم میں، چونکہ وہ روزہ نہیں رکھتا تھا۔ لیکن ولایت کے منکر کا پہلے چہرہ، چونکہ ولایت سن کر جو سب سے پہلے شکل بگاڑ لیتا۔ آپ سدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ بولو ہو بلند کر کے آپ ہمیشہ زندہ باد۔ اجازت ہو تو میں اگلا فکرہ پڑھ دوں۔ کام 3 سی سی سے 5 سی سی کے انجیکشن پہ جانے والا ہے، جس نے ویکسینیشن نہیں کرائی وہ کل کرا لے۔ آج جملہ سنتا جائے، کل ویکسینیشن کروا کے آئے۔ یاد رکھنا کورونا کی ویکسین ہے، انکار ولایت کی نہیں۔ آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ چونکہ کرونا علاج کے قابل مرض ہے، بغض علی لا علاج۔ نہیں میں فکرہ پڑھ دوں، مجھے نہیں پتا عقیدہ آج بھی یہی ہے، عقیدہ کل بھی یہی تھا۔ کرونا اسے ہوتا ہے جو ماسک کے بغیر پھرے، اور بغض علی اسے ہوتا ہے جس کی ماں چادر کے بغیر پھرے۔ کیا کہنے ہیں؟ آپ کے والدین کی عظمت پر میرا سلام ہے۔ حسین مولا کے ماتمی جوان کبھی بھول کے بھی بسم اللہ نہ چھوڑنا، چونکہ یہ تیرے اور میرے مولا علی کا اسم معلا ہے۔ میں بتاؤں بسم اللہ کو ترک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ علی کی عزت کی قسم یہ بسم اللہ اتنی عظیم ہے، میرے اور تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے، میں حوالہ نہ دکھا سکوں، میرا قتل تمہیں معاف ہے، لیکن تو سن کے چپ کر جائے تیری مرضی۔ امام فرماتے ہیں جب کسی قوم کا پیش نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور آ کے اپنی زبان میں کہتا ہے کیا تم نے اللہ کا ذکر کیا، کیا تم نے اللہ
मनाक़िब अशरे मुबश्शरा से लेकर अपनी मर्जी की शिया किताब यजीद के बाप ने मदीने में आकर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई। इसने बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज शुरू की, चूंकि इसे पता था बे का लुत्फ़ अली है, बिस्मिल्लाह अली है, बे का लुत्फ़। जिंदाबाद जिंदाबाद, या मुझे गोली मार दे या आज के बाद विलायत में कंप्रोमाइज न करना। का इसे पता था बे का लुत्फ़ अली है। इसने जो ही बिस्मिल्लाह छोड़ी ना, रसूल के सच्चे और आला सहाबा ने शोर कर दिया, तूने बिस्मिल्लाह को चोरी किया है, तूने बिस्मिल्लाह को चोरी किया। मुझे समझ आ गई, जो नमाज से बिस्मिल्लाह को निकाले वो कम अज़ कम यजीद का बाप होता। जिनके अस्मा कुरान में आए, उस अली की बेटियां आज जंगल में पहुंच चुकी। 2 मुहर्रम का दिन गुजर गया, 3 की रात आ गई। दोनों बहन भाई करबला की सरहद पे खड़े एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आका हुसैन ने फरमाया, आप शरीकतुल हुसैन हैं, लेकिन आज आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बता सका। कहा भैया मैं हुसैन में शरीक हूँ, मुझे पता है आपके दिल में क्या है, उम्मत को समझाने के लिए बताए ना। कब जब मेरे बाबा सिफ़ीन जा रहे थे तो इसी करबला के मैदान में खैमे लगे थे। आधी रात को चचा मालिक अश्तर मेरे खैमे के बाहर आए और कहा, हुसैन आपको बाबा बुलाते हैं। बहन अजीब हाल था मेरे बाबा। मैंने देखा 18,000 आलमीन का मौला अपनी दाढ़ी में करबला की खाक लगाकर, अमामे को गले में खोलकर, दोनों हाथों से सर पीट रहा है। मैंने कहा बाबा 18 जवान बेटों के होते हुए आपकी ये मातमी हालत, हुसैन मरने से पहले मर जाए। बाबा हुआ क्या? कहा बेटा अभी मैं आराम के लिए खैमे में आया था, अभी मैं लेटा ही था कि मैंने एक मंजर देखा। बेटे हुसैन मंजर बड़ा अजीब था, कोई लकोदक सहरा है, हर तरफ खून है, एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग है जो बार बार उस खून के दरिया में डूबता है, बार बार उभरता है और दोनों हाथ बुलंद करके मेरी तरफ कहता है, हल मिन नासिर लियंसुर। अल्लाह मान अज़ादारों, ये रोने के दिन है। खुदा की कसम, जो ही ये वाकया बताया ना, अली की बेटी रोने लगी। रो के कहती है, भैया हुसैन मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, ये करबला मेरे बाबा की विलायत की हिफाजत के लिए, तौहीद और रिसालत बचनी इसी करबला में है। भैया आप हुक्म करें, मैं शरीकतुल हुसैन हूँ, किस तरह से करबला में शरीक हो जाएंगे हम कुर्बानियों में। रो के हुसैन फरमाते, बहन मैं इस करबला के लिए अपना अली अकबर दूंगा। रो के कहती है, भैया तो फिर मेरा वादा रहा, मैं तेरे अकबर का सदका अपने औनो मोहम्मद दूंगी। हुसैन फरमाते हैं, बहन मैं अपने अब्बास के बाजू दूंगा। रो के कहती है, फिर तेरी 5 बहनें हाथों में रस्सियां बांधकर तुम्हारे लाशों से चुपचाप गुजर जाएंगी। हुसैन रो के कहते हैं, बहन मेरे 72 शाम गरीबा में घोड़ों की लाशों लाखों में पामाल होते चले जाएंगे, लाशें घोड़े पामाल करते रहेंगे। अली की बेटी कहती है, तुम्हारे 72 मर्द होंगे, मैं अली की बेटी होके वादा करती हूँ, मेरे 7 बच्चे शाम जाते हुए ऊंट से गिर के पामाल होंगे। अगर मुड़ के
اللہ مان تمہاری ہائے پہ محمد علی ورک اپنی نسلوں کو قربان کرے۔ عزادارو سج گئی ہے کربلا، آ گئے ہیں کربلا میں کربلا کے مسافر، صرف 8 دن کا مہمان ہے تمہارا حسین۔ حسین کبھی ودا نہیں ہوتا، ہاں ہم تھک جاتے ہیں، ہم صفوں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ آج ایک منظر پڑھنے لگا ہوں جو 10 محرم کے بعد آیا، لیکن وہ متصل ہے 2 محرم سے۔ کربلا کی جاگیر خریدی، جاگیر خرید کر بنو اسد کو بلایا کہ بنو اسد یہ میرے اکبر کے نام پہ ہے جاگیر، لیکن میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ کتنا خیال ہے حسین کو اپنے زواروں کا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ وصیتیں کرتا ہوں، جب یہ ہمیں مار کے چلے جائیں نا تو ہمیں دفن کرنا، دیکھو ہماری قبروں کی جگہ پر کھیتی باڑی نہ کرنا۔ تیسرا لفظ کہا ہے حسین نے، علی کی عزت کی قسم رونے لگے سارے بنی اسد کے بوڑھے اور جوان۔ حسین کہتے ہیں جب میری قبر پر میرے زوار آئے نا ان کی خدمت بڑے اچھے طریقے سے کرنا۔ بنو اسد کہتے ہیں مولا ابھی سے اپنے زواروں کا اتنا خیال، کہاں میری ماں زہرا کو وہ بڑے پیارے لگتے ہیں جو گرمی اور دھوپ میں میری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مولا حسین جو اگلے فکرے پر ہائے کر دینا، تو اسے اگلی 10 محرم سے پہلے میرے کہنے پہ کربلا دکھا۔ میرے مولا میری التجا ہے ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے عزادارو بنو اسد کو کہا جاؤ ذرا جا کر اپنی مستورات کو بھیجو۔ مستورات آئی کہ میری پردہ دار بہنیں تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بی بی عالیہ نے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد خوف کی وجہ سے دفن نہ کر رہے ہیں، تم برتنوں میں مٹی لے کر آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ ابھی یہ گفتگو کر رہی تھی کہ ایک طرف سے 4 سال کی معصومہ کہتی ہے پھپھی اماں ان کو کہنا ذرا اپنے بچوں کو بھی بھیجیں۔ یہ جو بنو اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے نا تو حسین کی معصومہ نے ننھے ننھے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا یہ حسین کی ہونے والی یتیمہ کی گزارش ہے، اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تم کھیلتے کھیلتے آنا، مٹھیوں میں مٹی اٹھا کر میرے پاپا کے لاشے پر ڈالنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، میرا پاپا دفن ہو جائے۔ امان اجرکم اللہ، سارے ماتم کرنا بھائی۔ عزاداران امام مظلوم یہ وصیت تھی بنی اسد کو۔ پھر منظر آ گیا 13 محرم کا، جب علم امامت سے سید سجاد دفن کرنے آ گئے۔ ایک عجیب منظر دیکھا سجاد نے کہ بنو اسد کے لوگ سروں پر ٹوکریاں اور ہاتھوں میں بیلچے اٹھائے صحرا میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سجاد مولا زندان سے آئے تھے نا علم امامت سے، بنو اسد نے جو ہی گھوڑے سوار کو دیکھا نا ہیبت سے بیلچے چھوٹ گئے، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہا گھبراؤ نہیں، ان بکھری ہوئی لاشوں کا وارث سجاد آ گیا ہے۔ کہا مولا ہم تو پریشان تھے، ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے ملتا نہیں۔ اللہ میں جو پچھلے بیٹھے ہیں سارے ایک دفعہ سارے سر پہ ہاتھ رکھنا، یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان۔ اے میرے مولا قائم آل محمد، ہم تیرے مصائب کا حق ادا نہیں کر سکتے، جن مصیبتوں پر تو خون رو رہا ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، پر ہمارا آخری قرصہ آج کی اس مجلس کا قبول فرمانا۔ سارے ذرا ہاتھ نیچے کرو۔ بنو اسد والے کہتے ہیں مولا سجاد یہ ہمیں وصیت تھی تیرے بابا کی، ہم نے دفن کرنا تھا، لیکن ہم کیا کریں، کہیں 16 ٹکڑے ہیں، کہیں 9 ٹکڑے ہیں، اور کہیں تو اتنے ٹکڑے ہیں کہ کوئی چھوٹے ٹکڑے ہیں کوئی بڑے ٹکڑے ہیں۔ مولا سجاد نے سر سے امامہ اتار کے کہا بابا حسین، اللہ مان بابا